بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعن معاذ بن جبل قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا، جو شخص اللہ سے اس حالت میں ملتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہوتا، ویصلی الخمس، اور 5 نمازیں پڑھتا ہے، ویصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھتا ہے، غفر لہ، اس کو بخش دیا جاتا ہے۔ قلتو، تو صحابی کہنے لگے، میں نے کہا، افلا ابشرہم، کیا میں ان کو خوشخبری نہ دے دوں، یعنی لوگوں کو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال، آپ نے فرمایا نہیں، دعہم یعملوا، ان کو چھوڑ کے وہ عمل کریں۔ اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے ہم جتنا زیادہ عمل کریں اتنا زیادہ ہی پسندیدہ ہے، لیکن بخشنے کے لیے، بخشش کے لیے جو ہے وہ کلمہ پڑھنے کے بعد جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز انسان پڑھتا ہو۔ جو انسان 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا اس کے لیے کوئی حق ہی نہیں ہے کہ وہ بخشش کی امید بھی رکھے، الا یہ کہ رب اپنی رحمت کر دے۔ اگر اللہ اپنی رحمت کر دے اور اس کو بخش دے تو یہ پھر اس کے مقدر، لیکن میرے نبی کی متعدد احادیثوں سے یہ بات ثابت ہے کہ بخشش کے لیے 5 وقت کی نماز اور رمضان کے روزے انسان رکھیں تو وہ بخش دیا جاتا ہے۔ یہی اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے مختلف قسم کے سوالات کیا کرتے ہیں، تو آپ سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ ہمیں بتائیں کہ اسلام کیا ہے، اسلام کا حسن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اسلام کا حسن یہ ہے کہ اچھا کلام کرے اور لوگوں کو کھانا کھلائے۔ ہم تو پکا کے خود ہی کھانا جو ہے وہ سمجھتے ہیں نا کہ بہت اچھا کام کر لیا۔ آپ نے فرمایا اسلام طیب الکلام و اطعام الطعام، اسلام یہ ہے کہ انسان اچھی بات کرے، گفتگو کرے تو اچھی کرے، یہ اسلام کا حسن ہے، یہ اسلام ہے کہ ہم قرآن کی باتیں کریں، لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیں۔ چلے سارا دن نہیں کرنی، 24 گھنٹے ہم نہیں کر سکتے تو ہم کوشش کریں کہ کم از کم تھوڑا وقت نکال کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق کہ اسلام بہترین طیب الکلام، اچھا کلام کرنا ہے۔ پھر وہ صحابی کہتے ہیں حضرت عمر کہ میں نے پوچھا مل ایمان، اچھا ایمان کون ہے، ایمان کون سا ہے اچھا؟ آپ نے فرمایا اچھا ایمان، ایمان کی باتیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا الصبر والسماحہ، ایک تو صبر کرنا اور دوسرا سخاوت کرنا۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جو ہے ہم ان کو بچا کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا اچھا کام کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سے ایمان، کون سے اسلام کو بہترین قرار دے رہے ہیں؟ سخاوت کرنے کو۔ سخی سے تو شیطان بھی ڈرتا ہے۔ پھر کہنے لگے ایو الاسلام افضل، اے اللہ کے رسول ہمیں یہ بتائیے سب سے زیادہ اسلام کس شخص کا افضل ہے؟ کون سا شخص ہے جس کا اسلام سب سے افضل ہے، اس کا ایمان اللہ کو پسند ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ کتنا پیارا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، وہ شخص اللہ کی نظر میں اس کا اسلام، اس کا ایمان اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ بہترین ہے، جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اگر ہم نے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان کو محفوظ کر دیا تو اپنی زبانوں سے بھی ان کو محفوظ کر دیں۔ کسی مسلمان کے لیے اپنی زبان پر کوئی بری بات نہ لائیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس نے 5 وقت کی نماز پڑھی، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مسلمان میں سے سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ جو انسان صبح کی نماز پڑھتا ہے فجر کی، وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ تو کوشش کرنا کسی نمازی بندے کے اوپر اپنی زبان کو فالتو نہ چلائیں، اپنی زبان کو اس کے بارے میں آلودہ نہ کریں، کیونکہ وہ اللہ کی پناہ میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے بہترین مسلمان کون ہے؟ جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔ اور آج کے دور میں ہم نے اپنی زبانوں سے سب سے زیادہ جو نقصان اٹھانا ہے نا، وہ اپنی زبانوں سے اٹھانا ہے، کہ ہم ہر انسان پر اپنے گھروں میں بیٹھ کر، اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر، اپنی تنہائیوں میں بیٹھ کر، اپنے کالز کے اوپر، اپنے فونز کے اوپر ہمارے پاس اور کوئی گفتگو ہے ہی نہیں سوائے اس گفتگو کے جو ہم دوسروں کی ذات کو ادھیڑنے میں لگاتے ہیں۔ تو ہم تو وہ بہترین مسلمان نہیں رہے، ہم نے تو اپنی جو اسپیشلسٹی ہے وہ ختم کر لی نا۔ تو پھر پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے
अय्युल ईमान अफजल, ईमान कौन सा अफजल है? आपने फरमाया खुल्कुन हसनुन, अच्छा इखलाक। जिस इंसान के अंदर अच्छा इखलाक है ना, उसका ईमान मेरे अल्लाह को बहुत पसंद है। और अच्छा इखलाक ये है कि अपनी ज़ुबान को खामोशी का आदी बनाया जाए, अपनी नमाज को बेहतर किया जाए, अल्लाह के साथ वक़्त गुजारा जाए, अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक़ को बढ़ाया जाए, तो ये मेरे अल्लाह को पसंद है। फिर उनसे पूछा गया कि नमाज किसकी सबसे अफजल है? हम तो सिर्फ नमाज पढ़ लेना काफ़ी समझते हैं कि नमाज का वक़्त हुआ, हमने नमाज पढ़ ली, जैसे तैसे पढ़ी, बस हमारी नमाज हो गई। तो मेरे नबी से पूछा गया नमाज कौन सी बेहतर है? आपने फरमाया तूलुल कुनूत, देर तक खड़े रहना, जिसमें ज़्यादा क़याम किया जाए वो नमाज मेरे अल्लाह को पसंद है। फिर पूछा गया कि हिजरत कौन सी सबसे अच्छी है? यानी हिजरत जो है ना वो पहले गुनाहों को ख़त्म कर देती है। तो पूछा गया हिजरत कौन सी अच्छी है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेहतरीन हिजरत क्या है? सुबहान अल्लाह, अन तहजुरा मा कारिहा रब्बुका, तुम तमाम वो बातें छोड़ दो जो तुम्हारे रब को नागवार हैं, जो तुम्हारे रब को अच्छी नहीं लगती, जो तुम्हारे रब को बुरी लगती हैं, वो तमाम बातें छोड़ दो तो तुम्हारी हिजरत सबसे बेहतरीन हो जाएगी। तो आज हम ये अहद करेंगे कि अल्लाह की खातर, अल्लाह को सबसे ज़्यादा हिजरत कौन सी पसंद है? जिसमें हम अल्लाह ताला की नापसंदीदा चीज़ों को छोड़ दें, वो अल्लाह ताला को हिजरत सबसे पसंद है। और हिजरत का फ़ायदा क्या है कि हमारे साबका सारे गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। तो हम तो रोज़ इस हिजरत का सवाब ले सकते हैं। अपने एक गुनाह को अपने सामने रखें और अल्लाह ताला से ये अहद करें कि अल्लाह हमने तेरी खातर इस गुनाह को छोड़ दिया। सुबहान अल्लाह, तो कितना दर्जा हमारा रब के नज़दीक बुलंद हो जाएगा। हर इंसान के अंदर 100 किस्म के जो है वो कोताहियाँ हैं। तो रोज़ अपनी एक कोताही को अपने सामने रखें और अपने रब से वादा करें कि अल्लाह हमने तेरी खातर ये छोड़ दिया। और फिर पूछा कि कौन सी सात मेरे अल्लाह को 24 घंटे मेरे अल्लाह ने ही बनाए हैं ना, तो इन 24 घंटों में अल्लाह को सबसे ज़्यादा जो है वो कौन सी सात पसंद है? आपने फरमाया जौफुल लैली, अल्लाह ताला को आधी रात या आखिर आधी रात का आखिरी हिस्सा जो है रात का, वो अल्लाह को बहुत पसंद है। तो वो हिस्सा जो है अल्लाह से दुआ है कि वो हमारे नाम लिख दे ताकि हम अल्लाह को राज़ी कर लें।